امام المتقین، امام المومنین، داماد نبی، نوجوانان جنت کے سردار، بہر کردار، علم نبی کے علم بردار، شجاعت کے شاہکار، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا شہر نامدار، حضور نبی کے امین، اشرف بشرا کے وزن نشین، مولا کائنات حضرت سیدنا علی اللہ شریف رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ آپ کی 13 رجب ولادت باسعادت ہے تو یہ آج کی شام 13 رجب کی شام ہے. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو تعارف ہے، نام مبارک آپ کا اسم گرامی علی ہے. علی قلوب سے بنا ہے، قلوب کا معنی بلندی ہوتا ہے. علی کا نام بھی بلند ہے، علی کا مقام بھی بلند ہے، علی کی ذات بھی بلند ہے، علی کی شہرت بھی بلند ہے، علی کی شجاعت بھی بلند ہے، علی کا ذکر بھی بلند ہے اور علی کا رتبہ بھی بلند ہے. اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جو شخص یا جو ہستی اس میں بامسمہ ہے، اس میں بامسمہ کا مطلب ہے کہ جس کا جو نام کا معنی ہو وہ صفت بھی اس کے اندر پائی جائے، اس میں بامسمہ ہوتا ہے. تو حضور کا نام محمد ہے، محمد کا مطلب ہے جس کی بہت تعریف کی جائے. اس کے بعد مولا علی کا جو مقام ہے کہ جس کا نام بھی علی ہے اور اس کا مقام بھی علی ہے. اور آپ کی جو کنیت ہے وہ دو آپ کی کنیتیں زیادہ معروف ہے. ایک آپ کی کنیت ابو الحسن، ابو الحسن جو کہ آپ کا بڑا صاحبزادہ حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ ان کے والد ہیں، اس اعتبار سے ابو الحسن آپ کی کنیت. دوسری کنیت آپ کی ہے ابو تراب، اور ابو تراب اس کا مطلب ہے مٹی کا باپ، اس کا مطلب ہے مٹی کا باپ. اور اب یہ جو ابو تراب آپ کی کنیت ہے اس کے پیچھے ایک خاص تاریخی پس منظر ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام یعنی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے ساتھ اپنی رفیقہ ریاض کے ساتھ کسی بات پر تھوڑا سا تب کرامی ناراضگی ہو گئی. یہ فکری بات ہوتی ہے میاں بیوی کے معاملات ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں اور رشتہ زوجین کے اندر انسان میں جو مزاج چلا ہوتا ہے، سوچ چلا ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ فکری بات ہوتی ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن میرا کتاب یہ کہتا ہے کہ مولا علی کا سجدہ کے ساتھ جو تھوڑا سا ناراضگی کا ایک شائبہ بنا تھا وہ دراصل مولا علی کی کلیت کا سبب اور ذریعہ. آپ کی ناراضگی اور اس ناراضگی کے پیش نظر مولا کائنات علی نے سوچا کہ میری بیوی تو یہ ہے ہی ہے، لیکن بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نبیوں کے سردار، رسولوں کے امام کی شہزادی ہے. اور صرف شہزادی ہی نہیں بلکہ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہر صحابی جب حضور کو مخاطب کرتا تو یوں کہتا کہ یا رسول اللہ ہمارے والدین آپس میں مان جائیں، لیکن حضور جب فاطمہ کو پکارتے تو حضور کہتے ہیں فاطمہ تجھ کا میں محمد کے والدین کو مان جائیں. تو حضرت علی اس بات کو بھی جانتے ہیں. پھر حضرت علی اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ فاطمہ یہ عام خاتون نہیں بلکہ سیدہ نساء العالمین، ساری کائنات کی ساری عورتوں کے سردار فاطمہ. تو حضرت علی نے یہ سوچا کہ اگر میں گھر میں رہوں گا ہو سکتا ہے ناراضگی بڑھ جائے اور میں کہیں بے ادبی نہ کر بیٹھوں، گستاخی نہ کر بیٹھوں اور اللہ کا رسول مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اگر حضور ہی ناراض ہو گئے تو کائنات میں زندگی کا کیا مطلب. آپ گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت گھر میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو ملتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھتے ہیں مولا علی گھر میں نہیں. تو حضور پوچھتے ہیں کہ علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا جان آج ایسے ایسے فطری بات کی بشری تقاضے کے پیش نظر ہماری کسی بات پہ ناراضگی ہوئی اور جناب علی جو ہے وہ گھر سے چلے گئے تھے. تو مولا علی کے بارے میں حضور جانتے تھے کہ علی اگر جا سکتا ہے ایک ہی جگہ ہر جگہ نہیں جا سکتا ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے. حضور وہاں سے چلتے ہیں، محلے کے قریب اچھی مسجد ہے. جب دیکھا گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی، قہر کی گرمی تھی، دوپہر کا وقت تھا، تو مولا علی جب مسجد میں گئے تو مسجد کی صفائی ستھرائی کی اور بعد میں آپ کو نیند کا گھر کو آیا تو دیوار کا ٹیک لگا کر مولا علی سو جاتے ہیں. اور مسجد کی صفائی کی، گھر کو غبار کی، اچھی مسجد کی، تو آپ کی داڑھی مبارک پر، آپ کی دوش مبارک پر مٹی جو تھی وہ لگ گئی مسجد. اسی حالت میں آپ ہوئے ہوئے اب نبیوں کے تاجدار صحابہ کرام کی موجودگی میں وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں. تو حضور نے دیکھا کہ مولا علی سوئے ہوئے ہیں اور چہرے پر داڑھی مبارک پر آپ کی مسجد کی مٹی ہے. تو حضور نے ان کو اٹھاتے ہوئے کہا کہ ابو تراب مٹی کے بعد کھڑا ہو جاتا، ابو تراب مٹی کے بعد کھڑا ہو جاتا. جیسے نام کا صحابی کا عبد الرحمان، دنیا
پالنے کا شوق تھا، دنیا سے محبت کرتے ہیں، تو حضور نے کیا کیا، ابو ہریرہ دنیا کے بعد دنیا اصل نام بھول گئی، ہمیشہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ ہی کہتا ہے۔ اس وقت حضور نے وہ ابو تراب کا لقب دے دیا کہ مٹی کے بعد کھڑا ہو جا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اس دن سے، جس دن سے میرے نبی کی زبان مبارک سے مجھے ابو تراب کہا، فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جتنی خوشی مجھے جب کوئی ابو تراب کہہ کر پکارتا، اتنی خوشی مجھے کسی اور نام سے نہیں ہوتی تھی جتنی اس نام سے پکارتا۔ تو اپنے آپ دو صحابہ کو فرمائش کیا کرتے تھے کہ مجھے ابو تراب کی کنیت سے پکارا کرو، اس لیے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب تم مجھے اس کنیت سے پکارتے ہو۔